السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. ہم سورہ عادیات اسٹڈی کر رہے تھے وچ از دا 100th سورہ آف دا ہولی قرآن. اینڈ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 6 تک آیت نمبر 6 تک سورہ کو اسٹڈی کیا تھا. بیسکلی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو قسمیں کھائیں گھوڑے کی اور اس کی وفاداری کی انسان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جواب قسم تھا. اور جواب قسم میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کرنے کے لیے گھوڑے کی قسم کھائی. اب آیت 7 سے ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں بڑھائیے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے. یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے. انہو میں جو ہو کی جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے ہو، اس کے مرجع سے متعلق دو رائے ہیں. یعنی کہ یہ جو پروناؤن ہے ہو ڈز دس اپلائی ٹو، تو اس کے حوالے سے دو اوپینینز ہیں. ایک رائے کے مطابق اس کا مرجع اللہ ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ اس رویے پر گواہ ہیں اور وہ اس کو اس پر سزا بھی دیں گے. یعنی اس ناشکر انسان کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہیں. اینڈ نمبر 2، اس کا مرجع انسان ہے، یعنی انسان اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے. ہی نوز، ہی از اویئر آف واٹ ہی از ڈوئنگ، اینڈ ہی نوز کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے اپنے رب کی. اہل علم کے یہاں ایک اور مسئلہ متنازع ہے یا اختلافی ہے، یعنی جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ یہ ہے کہ کیا انسان میں خیر اور شر میں تمیز کے حوالے سے، یعنی گڈ اور ایول میں ڈفرینشیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی حس، کوئی سینسٹیوٹی، کوئی ایسا یعنی کوئی پیمانہ موجود ہے، اس کے اندر کرائٹیرین ہے یا نہیں ہے. کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ انسان میں پیدائشی طور پر ایسی حس موجود ہے جس کو حادثہ اخلاقی یا ضمیر یا کانشنس کہا جاتا ہے. وہ انسان کے اندر انیٹ ہوتا ہے، جبکہ دیگر کا یہ خیال ہے کہ انسان میں پیدائشی طور پر ایسی کوئی حس موجود نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر ان بورن ایسی کوئی ایبلٹی یا سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، بلکہ معاشرہ اس کے اندر یہ ڈالتا ہے. یعنی دا سوسائٹی ٹیچز دا انڈیویجول دا ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ ایول اور رائٹ اینڈ رانگ. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مذہب کا رجحان پہلی رائے کی طرف ہے. اس پر ہم نے سورہ الشمس کی تفسیر میں تفصیلی بات کی تھی. یعنی پہلی رائے کے مطابق انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، یعنی گڈ اینڈ ایول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حس یا اخلاقی حس یا ایک ضمیر جو ہے انسان کے اندر پیدائشی طور پر رکھ دی ہے. بہرحال جو لوگ اس نقطہ نظر کے قائل ہیں ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے کہ انسان کے اندر ایک کانشنس، ایک ضمیر، ایک حادثہ اخلاقی موجود ہے جو اس کو اندر سے احساس دلاتا ہے. اینڈ ہی از اویئر آف ہز رانگ ڈوئنگز، ہی نوز وین ہی ڈز سم تھنگ رانگ، ہی از اویئر آف اٹ. یعنی انسان اپنے اس منفی رویے پر خود گواہ ہے، اسے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اندر سے اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے، یا وہ جو کانشنس یا جو ضمیر اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو اس حوالے سے گائیڈ کر دیتی ہے. اس سے ملتی جلتی آیت آیات ہیں 2 سورہ القیامہ میں بھی ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، خود گواہ ہے. ولو القی معاذیرہ، گو وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے.
ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان یعنی ان آیات سے ایسے لگ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی جسٹیفائی کر لے اپنے بیہیویئر کو۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک اور کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایک ایسی کمزوری جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ الخیر کا ترجمہ مال کیا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی کے لیے یہ لفظ خیر استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان اور قرآن میں اس کا استعمال مال و دولت کے لیے بھی کافی دفعہ ہوا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے اگر وہ مال چھوڑے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ یہاں پر جو ان طرح کا خیر ہے، یعنی کہ اگر وہ خیر چھوڑے تو خیر کا ترجمہ یہاں پر مال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ المعارج کی آیت نمبر 21 میں 21 میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی الخیر کا ترجمہ مال کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی دیگر آیات ہیں قرآن پاک میں جن میں لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں شدید سے مراد مال کی محبت میں بخیل ہو جانا ہے، یعنی مال کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جانا کہ پھر آپ یو کی ناٹ پارٹ ود اٹ، آپ اس مال کو کسی اور کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے۔ باقی مال و دولت سے ٹھیک ہے انسان کو محبت ہونا ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل چیز ہے، کیونکہ اس مال پر انسان کا سروائیول ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ مال کی محبت دل سے بالکل نکال دے، بیکاز دیٹ از ناٹ پاسبل۔ مال کی چاہت اور ضرورت تو ہے، بیکاز اسی کے اوپر تو آپ کا سروائیول ہے، مگر بخل کو دل سے نکالنے اور انفاق پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے کہ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم زہد اختیار کریں گے۔ زہد کا ایک درجہ تو وہ ہے جس کو بڑے صوفیہ کرام اور تارک الدنیا راہب اور مونکس جو اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ کمپلیٹلی اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ اور ایک وہ درجہ ہے جو ہر مومن اور مسلم سے مطلوب ہے، جو ہم سب سے ریکوائرڈ ہے ایز مسلمز اینڈ ایز بلیورز، اور وہ کیا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی اس کو الہ نہیں بنانا، یعنی اس مال کو خدائی درجہ نہیں دینا، اور اس مال سے ایک بے رغبتی یا ایک ڈٹیچمنٹ مطلوب ہے۔ That money, that wealth should not become the center of your life، یعنی وہ آپ کے لیے خدا کا درجہ نہ حاصل کر لے، کہ وہ آپ کی زندگی کا مقصد نہ بن جائے اس مال کو حاصل کرنا۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی محبت پر اگر کریں ترجمہ تو پھر اللہ کی محبت کے لیے، اور اگر اس کا ترجمہ کریں اس کی محبت کے باوجود تو یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ سپینڈ کرتے ہیں دوسروں پر۔ تو یہ ریکوائرڈ ہے انسان سے کہ مال کی محبت دل میں موجود ہے، لیکن آپ جو ہے اس احساس کی وجہ سے کہ اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے اس مال کے لیے، تو پھر آپ اس مال سے آپ دوسروں کی مدد کریں گے اور آپ شیئر کریں گے اس ویلتھ کو۔
اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں کہ بڑی نیکیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کی محبت میں، یا تو آپ اللہ کی محبت کا اس کا ترجمہ کر لیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ترجمہ کریں مال کی محبت کے باوجود، تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اور اس مال کی محبت کے باوجود وہ اس مال میں سے شیئر کرتے ہیں اور سپینڈ کرتے ہیں دوسروں پر۔ اسی طرح آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی تم نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے عزیز مال میں سے شیئر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کا یہ میں معنی رکھ دیا گیا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت کو مکمل طور پر دل سے نکال دو، بلکہ اس کی محبت ہوتے ہوئے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف، کہ آپ اس کی محبت ہوتے ہوئے آپ اللہ کی محبت کیونکہ زیادہ ہے تو آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ اب ایسے ناشکرے بخیل شخص کو جو کہ مال کی محبت میں اتنا شدید ہو چکا ہے کہ وہ اس مال میں سے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ کیا وہ آخرت کی جواب دہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اور کیا اس نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ وہ کیسا سنگین دن ہوگا اور اس کو کیا جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے آگے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا۔ اب ان آیات میں اس ناشکرے اور بخیل انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ یہاں تو اسے چھوٹ ہے کہ وہ ناشکری کرے اور بخل کرے، کنجوسی کرے، ٹھیک ہے، سیلفش بن کر رہے، مال جمع کرتا رہے، لیکن قیامت کے دن جب ظہور نتائج ہوں گے، جب ریزلٹس اناؤنس ہوں گے، اور تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، ہی ول بی اکاؤنٹیبل بیفور گاڈ۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان صفات کا حامل شخص آخرت کو نہیں مانتا، یعنی وہ اپنے ایکشن سے بتا رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا آخرت کو۔ اگر اس کا ایمان ہو آخرت پہ تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے۔ ایمان کے ساتھ یہ عمل کا آنا لازمی ہے کہ انسان کے دل میں جب ایمان ہے تو اس کا اظہار لازمی طور پہ یہ ہوگا کہ وہ پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اگر وہ مانتا ہوتا تو وہ اس میں یہ صفات ہی نہ ہوتی، اس میں بخل نہ ہوتا۔ اور یہ جو آیت نمبر 10 ہے کہ جو دلوں میں ہے وہ اس دن ظاہر کیا جائے گا، یہ بہت ڈرنے والا مقام ہے۔ اس دن انسانوں کے دنیا میں کیے گئے ظاہری اعمال کے پیچھے دلوں میں جو نیتیں اور احساسات ہوں گے وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں سورہ الطارق کی آیت نمبر 9 میں بھی کہی گئی ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے، سیکرٹس جو سینوں میں تھے، جو نیتیں تھیں، جو انٹینشنز تھیں، ٹھیک ہے، جو ارادے تھے کاموں کے پیچھے، وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ اسی لیے دین میں نیت کی پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یو شوڈ بی ویری کلیئر ان یور انٹینشن، اور ظاہر اور باطن، آپ کا جو اپیرنٹ ہے اور جو آپ کا انر بینگ ہے، جو ہڈن ہے، ان میں یکسانیت پر بہت زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو آؤٹ ورڈ ہے اور جو آپ کا ان ورڈ ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے انسان میں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ان سب دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا۔ اللہ ول بی فلی اویئر آف دیم، اللہ آج بھی فلی اویئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور نیات سے ہر لمحے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر خیال کے بارے میں خبر ہے۔
وہ ہر وقت باخبر ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں جزا اور سزا نہیں ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان اعمال اور نیات کی فوری جزا اور سزا اس دنیا میں نہیں دیں گے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روز جزا مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن سب کچھ آشکار بھی ہوگا، ایوری تھنگ ول بی ریویلڈ، اور اسی کے مطابق نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے، خاص طور پر بہت اہم کام کرنے سے پہلے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ وی مسٹ چیک آور انٹینشنز، وی مسٹ کویسچن آور سیلوز کہ ہم ایک کام کیوں کر رہے ہیں، اینڈ وی شوڈ بیکم ویری کلیئر ان آر مائنڈز کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہے دل میں، اور اپنے آپ سے بہت دیانتداری، بہت آنیسٹی سے پوچھیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف، بی بروٹلی آنیسٹ ود یور سیلف، بیکاز آخرت میں اعمال کے جو فیصلے ہیں، جو ایکشنز جو ہیں، ان کے فیصلے کس پہ ہوں گے؟ نیتوں کی بنیادوں پر ہوں گے۔ ایکشنز ول بی ججڈ بائی دی انٹینشنز بیہائنڈ دیم۔ سو we cannot I cannot emphasize this enough کہ انسان کا جو دل ہے اور اس کی جو نیت ہے اس کی کس قدر امپورٹنس ہے۔ یعنی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے۔ بہت بڑے بڑے اعمال ہو سکتے ہیں انسان کے، بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے پیچھے نیت درست نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یا اس کے پیچھے نیت کوئی اور دنیاوی مفاد ہے، تو وہ کام کمپلیٹلی ریجیکٹ ہو جائے گا، یا سمجھیں کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ورتھ لیس ہو جائے گا وہ، اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں سوچنا اور اس حوالے سے ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ سورہ عادیات مکمل ہو گئی۔ I hope it benefits everyone, and I hope and if there are any questions, please message me privately, and also I would appreciate feedback. You can write on the group as well. Jazakallah khair. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.